یہ شاہ عبد العظیم وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا 9 امام سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا اور شہزادی میں ایک بات ہوئی، رسول خدا روزانہ اپنی بیٹی کے گھر میں آتے تھے، آج نہیں آئے، شہر سے باہر ہوتے تو الگ بات تھی، شہر میں بھی ہیں، جس وقت پہ آنا تھا نہیں آئے۔ اب کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، مثلا پیغمبر روزانہ صبح 10 بجے وزٹ کرتے ہیں، 12 بج گئے اب تک رسول نہیں آئے۔ شوہر اور بیوی، بیوی کون ہے؟ رسول کا ٹکڑا ہے، رسول سے اتنی محبت کرنے والی بیٹی، گھبرا کے کہا کہ چل کے دیکھنا چاہیے بابا کی کیا حالت، ریگولر آنے والا آج نہیں آیا۔ اب شوہر اور بیوی یعنی علی اور زہرا ایک ساتھ پیغمبر کے حجرے میں جا رہے ہیں۔ اب وہ حجرہ کتنا دور ہے، جیسے یہ آپ کا امام باڑہ، یہ ایک پارٹیشن، ادھر شہزادی کا حجرہ ادھر رسول کا۔ دیکھا رسول زمین پہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، رسول زمین پہ بیٹھ کے اپنے حجرے میں اتنا رو رہے ہیں، تھوڑا سا نہیں اتنا رو رہے ہیں کہ یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ رسول کے لیے تو ٹھیک نہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ رسول کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ صبح ہوئی کہ دوپہر ہوئی کہ شام ہوئی، اتنا اس وقت غم کر رہے ہیں۔ ایک عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی، بیٹا برداشت کر لیتا ہے، بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں والدین سے۔ تو ایک عام بیٹی اپنے باپ کو اتنا روتا دیکھے، کہا یہ فاطمہ جیسی بیٹی، تڑپ کے آگے بڑھی، بابا خیریت تو ہے؟ ابھی مثلا کل تک ہی، رات تک ہی بیٹی داماد رسول سب ایک ہی حجرے میں بیٹھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں، یا اچانک کیا ہوا؟ کہا بیٹی آج کا دن وہ ہے جب اللہ مجھے معراج پر لے گیا تھا۔ اب میں نے کل بتا دیا کہ معراج تو بہت ہوئی ہیں، مجھے آج معراج یاد آ رہی ہے، تو معراج یاد آ رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں معراج جو بھی ڈیٹ ہم نے فکس کی ہے اپنی آسانی کے لیے، جس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، شرن کوئی خرابی بھی نہیں ہے، وہ جشن مناتے ہیں ہم لوگ، سیلیبریشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئیے تو ساری مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک سال تو میں بمبئی میں تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا کیا شاندار، شیعہ سنی سارے مسلمان، پیغمبر رو رہے ہیں، معراج یاد کر کے رسول خدا رو رہے ہیں۔ صدیقہ ہیں فاطمہ، آج مظلومہ اور صدیقہ، یہ دو لقب پہ بات ہوئی، مظلومہ پر امام زمانہ کے حوالے سے، صدیقہ پر اپنے اور آپ کے حوالے سے۔ کہا بابا معراج یاد آ رہی ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی معراج کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میں نے شاہ عبد العظیم 9 امام سے سن رہے، 9 امام اپنی دادی زہرا کی روایت نقل کر رہے کہ زہرا نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا تو آخر معراج کی رات کا اس امت سے کیا تعلق؟ کہا سفر معراج کے دوران میں نے اپنی امت کی 10 عورتوں کو اتنے سخت عذاب میں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو ہوتا ہے سننا، اور سنے بھی آپ مجھ جیسے جاہل سے تو کیا اثر ہوگا، اور ایک ہے کہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہو، دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں رسول کے کلام سے، اور اپنی آنکھوں دیکھی بات۔ بیٹی میں نے دیکھا کہ میں معراج کے سفر میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، ایک طرح سے کچھ چیخوں پکار کی آواز آئی، اور ساری چیخنے والیاں اور کرائنگ اور ویپنگ یہ سب عورتیں تھیں۔ بھئی اب ہم لوگ تو عادی ہیں، ہم کو پتا ہے کہ مجلس میں اگر عورتیں آئی ہیں تو چیخوں پکار ہوگی، جس دن چیخوں پکار نہیں ہوتی میں گھبرا کے پوچھتا ہوں آج آپ لوگ اکیلے گھر سے آئے، بیویوں کو کہاں چھوڑ کے آئے، پوچھنا پڑتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں تھیں جو مجلس کے اندر بھی اپنی بک بک جاری رکھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں، عورتوں کے رونے کی آواز آئی، عورتوں کے چیخنے کی، پیغمبر نے ذرا سا اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی میرا کلمہ پڑھنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی کچھ عورتیں، کیونکہ روایت بہت مشہور اور آپ نے بہت سارے علماء سے سنی، میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے آج اس روایت کو چھیڑ بیٹھا۔ شب جمعہ ہے، موت یاد کرنا، اور شہزادی کونین کا لقب صدیقہ ہے،
یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کی سچائی پر مومن اور مومنہ کو یقین ہے کہ وہ بھی شک کر رہا. میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کو سر کے بال سے باندھ کے لٹکایا گیا. جو میں نے 2 دن پہلے کہا کچھ چیزیں سننا آسان ہے, وقت آئے تو پتا چلتا ہے کتنی مشکل ہے. جیسے کسی نے مولا سے کہا مولا میرا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کہ آج 5 منٹ کا گانا سن لے, بڑا ہٹ گانا آیا ہوا, سب بچے جوان عورتیں مرد دیوانے ہیں, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. 5 منٹ کا گناہ. مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے آگ روشن کر, اس میں جا کے بیٹھ جا, جتنی دیر تک آرام سے بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر کا گناہ کر لے, کیونکہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے, اللہ آگ میں جلائے گا. یہ صادق حسن نہیں کہہ رہے, یہ امام علی کہہ رہے ہیں. آگ میں جلائے گا تو آگ تو برداشت ہو جاتی ہے, تو اس سے 2 منٹ, 1 منٹ, آدھا منٹ. یہ دنیا والی آگ نہیں, وہ قیامت کی آگ. بالوں کو کھینچ کے دیکھیے تو پتا چلے گا کہ بال سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے, وہ ہینگ ہے اپنے بالوں سے. شاید اس لیے بھی عورتوں کو سلمنگ کا بڑا شوق ہے کہ ذرا وزن کم ہو جائے گا تو ذرا تکلیف کم ہوگی, وزن زیادہ ہوگا تو خیر. تو اب یہ کہ پیغمبر کہہ رہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس عورت کا چیخنا اور تڑپنا. پھر ذرا آگے بڑھا, میں نے دیکھا کچھ عورتیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے ان کو زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا. اللہ, یہ زبان پکڑ کے آدمی جھٹکا دے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا درد اور تکلیف ہے. اور کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنے پیروں سے اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ پیروں سے لے کے گھٹنوں تک ان کے آدھے جسم کو آگ گھیرے میں لیے ہوئے. اب میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا. میں کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا سارا جسم گدھے کا ہے, چہرہ سور کا ہے, اور اسے 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا. اور میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ایسی عورت ہے جس کو کتے کی شکل میں تبدیل کیا گیا, اور اس کے بدن میں آگ داخل کی جا رہی اور نکالی جا رہی. اور ان کا تڑپنا, ذرا سی گرم چائے یا کافی زبان پہ آ جائے تو آدمی بلبلا اٹھتا. اور کہا کہ میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اس طرح سے لٹکائی گئی ہیں باندھ کے کہ فرشتے آگ اور لوہے کی قینچیوں سے, وہ جو سیزر ہوتی, ان کے دائیں اور بائیں پہلو کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلا رہے. اور میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کو لوہے کی زنجیر میں باندھ کر انہیں اس طرح آگ میں پھینکا گیا ہے کہ سانپ اور بچھو ان کے جسم پر چل رہے ہیں, کرالنگ کر رہے ہیں, رینگ رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں. 2 دن پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ تکلیفیں یوں معلوم نہیں ہوتی, ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے, خالی ایک مکھی اگر آپ کے چہرے پہ چلے گی تو اتنا انکمفرٹیبل اور انیزی آپ محسوس کریں گے. ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے, ہاتھ پاؤں بندھے, آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. سانپ اور بچھو خالی چل نہیں رہے, کاٹ بھی رہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جسے ایک باکس میں بند کیا گیا ہے. یہ باکس پورا آگ کا بنا ہوا, اور وہ اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اور 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا. اور پھر میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کے جسم میں جتنے بھی داخل ہونے کے راستے, سب سے عجیب طرح کا عذاب اس کو دیا جا رہا. کچھ چیزیں میں پڑھ بھی نہیں پا رہا. رسول اللہ رو رہے تھے, بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے بتایا تو بجائے اس کے کہ بیٹی باپ کو خاموش کرائے, بیٹی رونے لگی. اب فاطمہ اور علی کے رونے کی باری ہے, دونوں بیٹھ کے اس حجرے میں رو رہے ہیں. جیسا میں نے پہلی مجلس کے آخری جملے میں عرض کیا تھا, پہلی مجلس کا آخر, آپ کو یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد, کہ ایک ایسی مجلس بیت الاذان میں ہوتی تھی جس میں معصومہ مصائب پڑھتی تھی, معصوم مصائب سنتے تھے. اور آج پیغمبر کے حجرے میں ایک ایسا منظر ہے کہ رسول خدا رو رہے, علی مرتضی رو رہے, فاطمہ زہرا رو رہی, اور روایت ہم تک پہنچا رہی. یہ روایت مولا بھی ہم تک دے سکتے کہ میں نے رسول سے سنا, نہیں, فاطمہ فرماتی ہیں, تاکہ اندازہ ہو جائے نا کہ صدیقہ طاہرہ کو صاحبان ایمان کتنا صدیقہ مانتے. نعوذ باللہ, ہر ایک شخص مانتا, مگر صدیقہ ہیں تو ہر بات سچی.
یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ گناہگار شیعوں کی بخشش کرا کے جنت میں لے جاؤں گی، اور یہ روایت بھی سچی۔ روتے روتے زہرا نے کہا، اب یہ ساری عورتیں جن پہ عذاب آ رہا ہے یہ رسول کی بیٹیاں، بیٹیوں کی حالت دیکھ کے باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ لیکن ایک مرتبہ کہا، بابا آخر یہ عذاب آیا کیوں؟ 10 میں سے 2 کا عذاب تو میں وجہ نہیں بتا سکتا، کوئی اچھا نہیں لگے گا ممبر سے۔ 8 فرمایا جس عورت کو اپنے بالوں سے باندھا گیا، آپ سمجھ گئے یہ وہ عورت کہ جو اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی۔ خالی بالوں کی بات ہو رہی ہے، باقی جسم نامحرم سے چھپاتی ہوگی، خالی بال۔ اور جس عورت کو زبان سے باندھ کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر سے بڑی بدتمیزی، بڑی بد اخلاقی، بہت ہی رف لینگویج کے ساتھ بات کیا کرتی تھی۔ اور جس عورت کو آگ میں پاؤں ڈال کے ایک طرح آگ کی کرسی بنا کے اس کو آگ کی کرسی پہ بٹھایا گیا۔ ذرا سی اگر اسٹیل کی کرسی سعودی عرب میں عرفات کے میدان میں دھوپ میں پڑی اور گرم ہو جاتی ہے، حاجی صاحب بیٹھتے ہیں اچھل جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر، اتنا موٹا اور ٹاول کا احرام پہننے کے باوجود۔ 52 ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودی عرب میں گرمیوں میں، 57، اور یہ میں بات کر رہا ہوں جہنم کے آگ کی جو 57,000 یا لاکھ یا کروڑ یا بلین ٹیمپریچر ہوگا۔ مگر رسول نے کہا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنے پیروں کی مدد سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر جاتی۔ شوہر کی ہر طرح کی اطاعت عورت پہ واجب نہیں، لیکن یہ جو بات آئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ واجب ہے، اور جو اس کے بعد والا میسج وہ بھی ذرا جلدی پڑھ دوں گا۔ جس عورت کو اس کے سینے کی مدد سے باہر کہا گیا، یہ شوہر کا وہ جو اصل حق ہے جو نکاح جس کے لیے کیا جاتا ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسم گدھے کا اور سر کتے کا، یہ وہ عورت تھی، اور اس کے ساتھ 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا، یہ وہ عورت تھی جو فساد برپا کرتی تھی معاشرے میں، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتی تھی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خور جسے اردو میں کہتے ہیں۔ کتنے گھر ٹوٹے ہیں عورتوں کی اس چغلی کی عادت کی وجہ سے، کتنے شوہر اور بیوی میں سیپریشن ہوا، کتنے بھائی بھائی کے اندر، بہن اور بھائی کے درمیان جھگڑے ہوئے۔ چلو 50 سال 60 سال مزے لے لو چغلیاں کر کے، پھر قیامت کا دن کتنا بڑا ہے، اور یہ قبر کا پیریڈ، شب جمعہ بھی ہے، صدیقہ طاہرہ کی بات بھی ہو رہی ہے، مظلومہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور فرمایا وہ عورت جس کا سر اور جسم کتے جیسا بنا کے عذاب دیا جا رہا، 1000 طرح کا عذاب، یہ جملہ روایت کا ہے، معصوم نے کہا 1000 طرح، یعنی بہت ساری قسموں کا اور بھی عذاب کا۔ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں سے جیلس اور حسد کیا کرتی۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد بہت بڑی خرابی۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیلسی یا حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کرتی۔ نیکیاں تو کھا لی حسد نے، اس کی سزا یہ۔ اور کہا اس کے بعد وہ عورت جس کے دونوں پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا، یہ غیبت کرنے والی۔ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ وہ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور پیغمبر نے کہا کہ غیبت کرنے والا اپنا گوشت کھا رہا۔ اور بس آخری اور 8واں بیان 9واں 10واں میں پڑھنا نہیں چاہتا ممبر سے، کہا کہ 8واں ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا ہے، سانپ اور بچھی اس میں چل رہے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنا بدن نامحرموں کو دکھانا چاہتی تھی۔ 2 چیزیں، ایک حجاب کرنا، اپنے آپ کو چھپاؤ، ایک ہے کہ حجاب نہ کرے لیکن اپنا جسم دکھانا بھی نہیں چاہتی، اور ایک ہے کہ نہیں، ایسے ڈریسز، ایسی پرفیوم، ایسی جیولری، وہ جو ایک خاص
عورتوں کی سینڈل آتی ہے ٹک 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 کہ اگر نہ بھی دیکھنا چاہے تو آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کون ملکہ آ رہی مثلا، کہ اس نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پہنی جا رہی کہ نامحرم دیکھے، کہا کہ یہ اس کا عذاب، اور 9ویں اور 10ویں کا تعلق تو کچھ ایسے فعل حرام سے جو ممبر سے بتانا مشکل۔ شاہ عبدالعظیم حسنی جیسا عظیم اور راوی 9ویں امام سے یہ روایت نقل کرتا ہے، میری دادی رونے لگی، بابا یہ اتنا عذاب آپ نے دیکھا؟ تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا جو آج نہیں کل پڑھوں گا، ایک جملہ کہا پھر ذرا ہماری تسلی کا، لیکن وہ جملہ بہت لمبا بیان ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ لیکن بہرحال شب جمعہ صدیقہ طاہرہ کی سچائی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، اگر بے پردہ عورتوں کا یہ عذاب ہے تو ہے۔ اب جو عورت بڑے مزے سے، اسی کو قرآن کہتا ہے الانسان لفی خسر، بھئی گھاٹے کا سودا آپ کسے کہتے ہیں؟ 50 سال کا مزہ کمانے کے لیے اگر 50 ملین کا عذاب کوئی برداشت کرے، یہی تو گھاٹے کا سودا کہلائے گا۔ بھئی دنیا میں کتنی زندگی ایک عورت کی ہے، 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 50-55 سال میں تو کام کی ہی نہیں رہتی، بس حجاب بھی ساقط ہو جاتا ہے، 50 میں 9 ملائیے 60 سال میں جا کے۔ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ کچھ عورتیں اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھتی ہوں گی ایلزبتھ ٹیلر ٹائپ کی کہ وہ 70 سال میں بھی نویں شادی کر لیں، لیکن ایک عام طور پہ بات کر رہا ہوں، 50 سال کے مزے کے لیے جو عورت 50 ملین سال کا عذاب برداشت کر رہی ہے کہ ہاں آگ کے اندر جلتی رہوں، بالوں سے باندھ کے لٹکایا جاتا رہے، میری زبان سے مجھے لٹکایا جاتا رہے، کوئی واندہ نہیں ہے، مجھے قبول ہے، یہاں تو 50 سال کا مزہ آ گئے۔ اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق اور خسارے اور گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و